عزیز ساتھیوں، آپ سبھی کا استقبال ہے، ویلکم ہے آج کے اس 18ویں ایپیسوڈ میں، 18 سٹوری میں، جو کہ ہم انشاءاللہ سننے والے ہیں قرآن کے 18ویں پارے سے لے کر. اور یہ ایک بہت ہی اہم اور ایک سمجھ لیجئے ایک پاتھ بریکنگ یا سیرت کی کتابوں میں بھی اور ہمارے آپ کی زندگیوں کے لیے بھی ایک سٹوری ایک بہت پاتھ بریکنگ سٹوری ہو سکتی ہے، ایک لائف چینجنگ سٹوری ہو سکتی ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور صحابہ اکرام کی زندگی میں بھی اور مسلمانوں کے عام جو اس وقت کا رواج تھا اس میں بھی ایک بہت لائف چینجنگ سٹوری رہی تھی. اور جیسا کہ ٹائٹل ہے کہ سیدہ عائشہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو براءت کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے قرآن میں، تو اس کا کیا واقعہ تھا پورا، وہ انشاءاللہ ہم سنیں گے. تو حسب معمول سب سے پہلے انشاءاللہ ہم تلاوت کلام پاک سے جو آیتیں اس واقعے کے پس منظر میں قرآن میں اللہ رب العزت نے خود نازل کی ہیں، پہلے ہم کیا نام ہے ان کو سنیں گے اور ان آیتوں کا ترجمہ بھی سنیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم آگے بڑھیں گے اور اس کہانی کو پوری طرح سے سنیں گے، سمجھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس میں سے ہمارے لیے کیا قیمتی اور امپورٹنٹ لیسنز ہو سکتے ہیں ان کو بھی سنیں گے اور سمجھیں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے آیتوں کی تلاوت کر لیتے ہیں. واقعہ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی ترین بیویوں میں سے جو ایک ہے، یا یہ بھی مبالغہ نہ ہوا کہ ہم ام المؤمنین امت ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ون آف دا موسٹ فیوریٹ وائفز میں سے شمار کریں. اور کہا جاتا ہے کہ جب تک حضرت خدیجہ حیات تھیں تو وہ اکیلی وائف تھیں، اور حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد کی جو سٹوری ہے، اور آپ کے پاس جب ایک ساتھ متعدد ازواج رہیں تو ان میں سب سے جو فیوریٹ یا سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ اور محبوب ترین بیویوں میں سے تھیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. تو یہ کہانی ان کا پس منظر ہے. اب کہانی کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آلموسٹ سن 5 ہجری یا 6 ہجری کا وقت بتاتے ہیں مفسرین، کہ جو ابن اسحاق کی مشہور روایتیں ہیں اور جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی سیرت پہ مختلف مورخین نے لکھا ہے کہ آلموسٹ یہ 6th ایئر تھا آفٹر ہجرہ، اور مختلف غزوات ہو چکے تھے، کچھ آگے غزوات ابھی باقی تھے آنے. تو اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹے چھوٹے بیٹلز ہوتے تھے، کچھ چھوٹے چھوٹے مقامات ہوتے تھے جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانے کا اتفاق ہوا کرتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ اچھا اس میں یہ دیکھیے کہ حضرت عائشہ نے اپنے اس واقعے کو سٹوری کو خود ایک بہت ڈیٹیل حدیث ہے. اب حضرت عائشہ کے فضائل کے اوپر اگر ہم کرنا شروع کریں گے پروگرام تو وہ بھی کئی مجھے لگتا ہے ہفتوں کا ہو جائے گا، لیکن بہرحال میں عرض کر دوں کہ فیمیل ہمارے اسکالرز میں سب سے زیادہ حدیثیں کسی نے روایت کی تو حضرت عائشہ ہے. اور سنت کی جو ہمارے پاس سمجھ لیجیے 1/4 25% آف دا احکام، اور اسپیشلی ویمن ریلیٹڈ جتنے احکام ہیں، جتنے بھی ازدواج زندگی سے متعلق احکامات ہیں، ان میں ٹاپ کنٹریبیوٹر حضرت عائشہ ہیں. حدیثوں کے معاملے میں، سنت کے مقابلے میں، فقہ کے مقابلے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، حلال کیا ہیں، حرام کیا ہیں، ان سارے کیا نام اوپینینز میں، ایون فضائل کے معاملے میں حضرت عائشہ از ون آف دا ٹاپ کنٹریبیوٹرز. اور ٹوٹل جو حدیث کا کنٹریبیوشن ہے، ٹوٹل جو بڑے بڑے جتنے حضرت ابو ہریرہ نے 6000 حدیث سے روایت کی ہیں، فلاں حضرت ابو سعید خدری نے فلاں فلاں، تو ان میں بھی جو ٹاپ 6 راوی ہیں، جو ٹاپ 6 راویز ہیں، یہ 6 لوگ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیث سے روایت کی ہیں، ان میں حضرت عائشہ کا مقام آتا ہے. جو وہ اجمال ہے کہ 6 نمبر کچھ لوگوں نے کہا کہ 3rd 4th پوزیشن تک بھی ان کی آ رہی ہے، کہ انہوں نے جتنی نمبر آف حدیث روایت کی ہوں، جتنے واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جتنے احکامات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ٹو ٹرانسفر کیے، اسپیشلی عائلی امور کو لے کے، فیملی لائف کو لے کے، ازدواجی لائف کو لے کر، کیونکہ دیٹس ون آف دا اسینشیل پارٹس آف اینی ہیومنز لائف اور اینی مسلمس لائف، تو اس کا سب سے مین کنٹریبیوٹر آپ کو حضرت عائشہ ملے گی. تو اس واقعے کو بھی، جو کہ ان کے خود کی سٹوری ہے، جو کہ خود کا ان کی کہانی ہے، اس کو بھی سب سے کیا نام ہے ڈیٹیل میں کسی نے نریٹ کیا تو انہوں نے خود نریٹ کیا، اور وہ پورا واقعہ انہوں نے بیان فرمایا. تو ہم اسی نریٹر موڈ کو تھوڑا سا پکڑنے کی کوشش کریں گے کہ جو مختلف احادیث کی کتابوں میں ان کے واقعات ملتے ہیں، اور ان کو کلیکٹ کر کے ایک ایوریج فارم جو مختلف مفسرین نے، مورخین نے نقل کیا ہے کہ واقعہ شروع کس طرح سے ہوتا تھا. تو حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قاعدہ تھا، ان کا جو طریقہ تھا، کہ وہ کیا کرتے تھے. اچھا اس میں بھی لیسن ہے، میں کچھ لیسنز بیچ میں عرض کروں گا، کچھ اینڈ میں کروں گا، ٹھیک ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر غزوے میں اپنی اس وقت جتنی بھی وائفز تھیں آپ کے پاس، ان میں سے ایک نہ ایک کو آپ ہمیشہ ساتھ لے کے جاتے تھے. یعنی کوئی بھی بیٹل میں آپ اکیلے نہیں جاتے تھے، اکیلے ان دا سینس کہ اپنی کوئی نہ کوئی ایک وائف کو ساتھ رکھتے تھے ان جنرل موسٹ آف دا بیٹلز. اوکے، اب اس کے پیچھے بھی بڑی حکمتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جنگ میں آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ خواتین کا رہنا بھی ضروری ہے، لمبا سفر ہے، اینڈ خواتین صرف ساتھ رہنے کے لیے اس میں بینیفٹ یہ ہے کہ وہ میڈیکل ایڈ پرووائڈ کر سکتی ہیں، وہ جنگوں میں بھی مختلف کردار ادا کر سکتی ہیں. سب سے زیادہ تو اس میں امپورٹنٹ رول یہی ہوتا ہے کہ کچھ بھی چیزیں ہوں گی تو ہمارے وومن جو میڈکس میں جتنی آگے ہوتی ہیں وہ اتنا ہاتھ مردوں کا بھی نہیں ہوتا کئی بار.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کسی نہ کسی کے ازدواج کو لے کے جاتے تھے. تو حضرت نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا کہ آپ ایک لاٹ ڈالتے تھے, قرعہ ڈالتے تھے, کیونکہ بھائی ملٹیپل وائفز ہیں, کس کو لے کے جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ ایک قرعہ ڈالتے تھے, اور جس وائف کا نام آ جاتا تھا آپ ان کو لے کے چلے جاتے تھے. جیسے کہ جب آپ حدیبیہ کے لیے آئے تو آپ کے ساتھ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ, آپ ایک دوسری جنگ میں گئے تو وہاں پہ سیدہ زینب آپ کے ساتھ تھی. تو الگ الگ جنگوں میں الگ الگ وائفز رہی. تو ایک چھوٹی سی یہ جنگ ہے جو یہودیوں کے ایک قبیلے کی طرف کے اشارہ کرتی ہے, غزوہ بنی مصطلق جس کا نام آتا ہے. تو اس میں قرآن نکلا تھا حضرت عائشہ کے نام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ ایکول اپورچونٹی رہے, تو آپ نے کہا تھا کہ بھائی ہم لاٹ نکالیں گے جس کا نام ہے وہ ہمارے ساتھ جائے. سیدھی سمپل بات ہے, جھگڑا وگڑا ختم. تو یہ ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں بائی دا وے, اوکے, ناٹ جسٹ ان ٹرمس آف وائف. تو آج تو بہت کم ہی لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس ملٹیپل وائفز ہوں گی, لیکن آپ اپنی زندگی کی دوسرے معاملات میں بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں. لائک قرآن نکالنے میں کوئی حرج نہیں ہے, بشرطے کہ ایکول اپورچونیٹیز ہو اور شریعت کا کوئی حکم نہ ٹوٹ رہا ہو, ٹھیک ہے. تو حضرت عائشہ کا نام آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ پہ لیا اور اس جنگ میں چلے گئے. اور اس جنگ میں جو بھی چیزیں ہوئیں, واپسی کی یہ سٹوری ہے کہ واپسی میں کیا ہوا کہ ایک جگہ پر قافلے نے پڑاؤ ڈالا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر ٹھہراؤ کیا, اپنے پوری جو بھی آپ کی آرمی تھی, جو بھی فوج تھی, اس کے ساتھ آپ رکے اور رات میں آپ نے آرام کیا. اور صبح تھوڑا سا پہلے ہی آپ نکل گئے, آپ نے کچھ کا اعلان کر دیا کہ اوکے ناؤ وی آر گوئنگ, اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں. وہ واپس کی طرف مدینہ کی طرف آ رہے تھے, تو آپ نے تھوڑا سا پہلے اعلان کر دیا. تو صبح صبح کا وقت آپ نے اعلان کیا, تو بھائی جب پورا لشکر سویا ہوا اٹھے گا, اپنا پیک اپ کرے گا, تیاری کرے گا, جائے گا. تو حضرت عائشہ بھی اٹھی, آپ کی تیاری وغیرہ کے لیے گئیں. تو آپ کو رفع حاجت کے لیے جانا تھا, آپ نے آپ کو فریشن اپ کرنا تھا. تو آپ ایک طرف گئیں کونے میں, جہاں بھی دور کی دوری کی طرف گئیں. اور اس بیچ میں کیا ہوا کہ جب آپ وہاں سے گئیں اور واپس پلٹنے لگیں, جب تو پلٹتے وقت یہ ہوا کہ ان کے آنے سے پہلے ہی قافلہ چل پڑا. اب وہ کس طرح سے ہوا, حضرت عائشہ نے وہ باقاعدہ روایت میں مینشن کیا ہے کہ ہم عورتیں اس وقت کوئی بہت امیر کبیر تو تھی نہیں, کہ بہت زیادہ وسائل تو تھے نہیں, کھانے پینے کی بہت زیادہ کوئی اس طرح سے وہ معاملہ نہیں تھا بھائی ہم لوگ بہت زیادہ کھاتے پیتے رہیں گے. مطلب تنگی کا دور تھا یا ایک طرح سے سختی کا دور تھا. تو غذا ہلکی پھلکی تھی. تو حضرت عائشہ بہت لائٹ ویٹڈ تھی, بہت دبلی پتلی تھیں, اور کیا نام ان کا وزن کوئی بہت زیادہ نہیں تھا. تو طریقہ یہ ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا نام ہے ازواج کو کیری کرنے کا جنگوں میں, کہ اونٹ کے اوپر ایک ہودج ہوتا ہے. آج کے دور میں آپ لوگوں نے اگر دیکھا ہو تو ایک پالکی سی ٹائپ کی چیز ہوتی ہے جو کمر ہوتی ہے, اس کو اونٹ کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے, تو باہر سے اندر دکھتا نہیں ہے یہ اندر کون بیٹھا ہے. تو جو حضرت عائشہ کے خیمے کی جگہ ہوتی تھی, وہاں پر کیا کرتے تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے جن کچھ لوگوں کو مامور کیا جاتا تھا, تو وہ دروازے پر خیمے کی طرف لا کے وہ ہودج رکھ دیتے تھے. اور اس ہودج میں کیا ہے کہ اندر سے جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف رہتی تھی, جو بھی خواتین ہیں, وہ آ کے اس میں بیٹھ جاتی تھی. پھر اس ہودج کو اٹھا کر کے اونٹ پر رکھ دیا جاتا تھا, اور اونٹ کو لے کے پھر قافلے کے ساتھ چلا جایا کرتا تھا. تو یہ طریقہ تھا. تو حضرت عائشہ کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ جب واپس آ رہی تھی فریش ہو کے, تو اچانک ان کا ایک ہار جو ان کی والدہ نے کوئی دیا تھا وہ کہیں گر گیا راستے میں. سو بفور ریٹرننگ شی اگین وینٹ بیک ٹو سرچ فار دیٹ ہر لاسٹ نیکلیس یا کچھ بھی, اور وہ اس کو ڈھونڈنے لگی. تو اور اتنی دیر میں کیا ہوا کہ وہ حضرت عائشہ کیونکہ ہلکی پھلکی تھی, تو ان لوگوں نے ہودج سامنے رکھا اپنے ان کے خیمے کے, ان کو لگا حضرت عائشہ اندر ہے. پھر تھوڑی دیر بعد اس کو اٹھایا, اونٹ پہ رکھا. اب وہ اتنی لائٹ ویٹڈ تھے کہ وہ اب 4 آدمی اگر اٹھا رہے ہیں تو ان کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ اندر کوئی ہے یا نہیں ہے. انہوں نے اونٹ پہ رکھا اور قافلے نے کچھ کیا اور سب نکل لیے. اب جب تک حضرت عائشہ, اب وہ بھی اس وقت ینگ تھی, کوئی عمر بہت زیادہ نہیں تھی, تو ان کو بھی احساس نہیں ہوا ٹائم کا. وہ کھوجتے کھوجتے ہوتا نا کہ تھوڑا سا نوجوانی میں آدمی کوئی چیز کے پیچھے آ جائے تو پھر لے کے ہی جائے گا. تو انہوں نے جب وہ ہار پا لیا اور جب واپس آئیں تو دیکھا سب یہاں پہ صاف ہے, یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے, پورا لشکر جا چکا ہے, پوری جو بھی کیمپ تھا وہ صاف ہو چکا ہے. تو اب حضرت عائشہ کو لگا کہ اب کیا کریں. تو بھائی انہوں شی واز اسمارٹ, وہ بہت ذہین تھی. تو انہوں نے کہا بھائی ظاہر سی بات ہے جب لشکر کو پتہ چلے گا ہم نہیں ہیں یہاں پہ, تو وہ اپنے آپ واپس آئیں گے, وہ اپنے آپ ڈھونڈنے آئیں گے. کہیں نہ کہیں تو ان کو احساس ہوگا ہی, کہیں نہ کہیں اللہ کے رسول رکیں گے, کچھ پوچھیں گے, پانی وانی کا کچھ بھی ہوگا. جب پتہ چل جائے گا تو اللہ کے رسول واپس آئیں گے اور ہمیں دوبارہ پک کر لیں گے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی چادر پوری طرح سے اوڑھ لی, اوڑھ کر کے سو گئی ہوں. اب آپ انتظار کرتے کرتے بہرحال وہ لیٹ گئی ہوں گی, کچھ بھی ہے, تو ان کو آنکھ لگ گئی. اب کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو کہ بہت مشہور صحابی ہیں, غزوہ بدر کے صحابی ہیں, ٹھیک ہے. غزوہ بدر کا ہم نے سٹوری سنی ہے, اور اس میں شامل ہونے والوں کا ایک اسپیشل سٹیٹس تھا, یعنی وہ پرائم کیٹیگری ہے. جیسے صحابہ میں بھی جو بدری ہیں ان کا لیول سب سے اونچا, جیسے سمجھے مہاجرین ہیں, پھر بدری ہیں, مہاجرین میں بھی سابقون الاولون ہیں, عشرہ مبشرہ ہیں, اس کے بعد مہاجرین آتے ہیں, اس کے بعد بدری صحابہ آتے ہیں, اس کے بعد بیعت رضوان والے آتے ہیں جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی, اس کے بعد فتح مکہ سے پہلے کے مسلمان جو ہوئے ان کا سٹیٹس الگ ہے, پھر فتح مکہ کے بعد والے ہیں,
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجۃ الوداع میں جنہوں نے آپ کو دیکھا تو صحابہ میں بھی الگ 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 لیولز بنتے چلے جا رہے ہیں. جو ایک دم شروع سے ساتھ دی ظاہر سی بات ہے ان کا مقام ایک بلند لیول پہ ہوتا ہے. انہوں نے ایک اسلام کا اور پیریڈ دیکھا, انہوں نے اسلام کی ایک الگ اسٹرگل دیکھی ہے. تو بہرحال یہ حضرت صفوان جو تھے یہ بدری صحابی تھے, اور ان کے بارے میں آتا ہے 2 روایتیں آتی ہیں مفسرین کی. ایک تو ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کا لاسٹ مین رکھا تھا کہ جب پورا لشکر چلا جائے تو یہ لیٹ پیچھے پیچھے چلتے تھے تاکہ اگر کوئی کسی کا کچھ کھو جائے, کچھ ریمیننگ رہ جائے, کسی کے کچھ باقیات ہیں, کوئی سامان چھوٹ گیا کچھ ہے تو وہ اس کو دیکھ لیں, اس کو پک کر لیں. ایک یہ ان کا روایت میں آتا ہے کہ ان کا یہ کام تھا. دوسرا اس سے تدویق ہوتی ہے, ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان کی بھی ایک بیماری تھی اس طرح سے, سمجھ لیجیے کہ ان کو نیند بہت آتی تھی, جیسے کہ مجھے بھی بہت زیادہ نیند آتی ہے, تو صبح میں اٹھنے میں مشکل ہوتی ہے. تو یا کچھ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے وائف نے اللہ کے رسول کو کمپلین بھی کیا کہ یہ دیکھیے صفوان یہ صبح سوتے رہتے ہیں, فجر کی نماز میں اکثر لیٹ ہو جاتے ہیں, کچھ بھی ہے. تو اللہ کے رسول نے ان کو نصیحت بھی کی اور سمجھایا بھی, انہوں نے بھی اپنا عذر پیش کیا کہ اللہ کے رسول میں تو پوری کوشش کرتا ہوں لیکن یہ خاندانی بیماری ہے مجھ کو کہ میں جب بھی سوتا ہوں تو میری آنکھ دیر میں کھلتی ہے. تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا ایسا ہو, مطلب میں ان سے ریلیٹ کر سکتا ہوں اس معاملے میں کہ حالانکہ میں بھی الحمدللہ پوری اسٹرگل کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں, لیکن کئی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ بھائی وہ جب بھی آپ سوئیں, آپ سو رہے ہیں تو سو ہی رہیں. تو حضرت صفوان کا یہ بھی ہے. تو اس میں تطبیق یہ ہے ان دونوں روایتوں میں ملا کے کہ اللہ کے رسول کو کیونکہ پتہ تھا کہ حضرت صفوان کی تھوڑا سا آنکھ کھلنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, تھوڑا ان کو دقت ہوتی ہے, ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, تو ان کے ذمہ رسپانسبلٹی تھی کہ بھائی تم تھوڑا لیٹ تو ہو گئی, تو لیٹ ہونے کے بعد نکلو جب تو تم پیچھے سے پورا کور اپ کرتے چلے آؤ کہ کوئی مسئلہ تو نہیں. تو حضرت صفوان نے حضرت عائشہ کو دیکھ لیا اور دیکھتی فوت, کیونکہ وہ تو سو رہی تھی. حضرت صفوان نے جب انہیں دیکھا کیونکہ ان کی آنکھ لگ گئی تھی, ظاہر سی بات ہے ان کا چہرہ انہوں نے دیکھ لیا ہوگا. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پردے کا حکم آنے سے پہلے انہوں نے ہم لوگوں کو دیکھا تھا تو وہ پہچان لیے, تو انہوں نے زور سے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, یعنی فوراً ان کو حیرت ہوئی یہ کیا, یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں. تو حضرت عائشہ کی آواز سنی تو وہ حضرت عائشہ فوراً آنکھ کھل گئی آواز سن کے, تو انہوں نے فوراً اپنا چہرہ ڈھک لیا. تو حضرت صفوان نے کوئی گفتگو نہیں کی. حضرت عائشہ کی روایت میں باقاعدہ صراحت ہے کہ حضرت صفوان نے کتنی بلند کریکٹر کا مظاہرہ کیا, انہوں نے کوئی گفتگو نہیں کی, جسٹ اپنا اونٹ لایا, حضرت عائشہ کے پاس بیٹھا دیا اور دور ہو گئے, یعنی وہاں کھڑے بھی نہیں رہے, دور ہٹ گئے. حضرت عائشہ جب اونٹ پہ چڑھ کر بیٹھ گئیں, آرام سے ہو گئیں, تو پھر آئے, اونٹ کی نکیل پکڑی, رسی پکڑی اور لے کے چل پڑے, اور چلتے 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 دوپہر تک جا کر قافلے سے مل گئے, جو آپ کا لشکر تھا اس میں شامل ہو گئے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے وہ پہنچا دیا حضرت عائشہ کو, اور ان کے خیمے میں پہنچا دیا اور سب کچھ ہو گیا. اب اس کے بعد حضرت عائشہ لشکر واپس مدینہ پہنچا. حضرت عائشہ وہاں مدینہ پہنچتے ہی ان کی طبیعت ناساز ہو گئی. تو حضرت عائشہ لکھتی ہیں کہ ابھی کچھ ان کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ بیمار ہو گئی, تو ان کو گھر میں وہ ہو گیا اور وہ گھر میں آرام کر رہی ہیں اور طبیعت ان کی بہت زیادہ ناساز ہے. حضرت عائشہ نے نوٹس کیا تھوڑا سا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھوڑا بدلا ہے. وہ نقل کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول پہلے جب بیمار ہوتی تھی بہت لاڈ اٹھاتے تھے, بہت پیار کرتے تھے, اس بار بس سرسری سا خیر خرید لے لیتے تھے, سب اتنا پوچھ رہے ہیں کیا حال چال ہے, کچھ بہتری ہے کہ نہیں ہے. تو کچھ مزاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لگا عجیب سا, یعنی کچھ بیہیویئر تھوڑا سا اتنا فرینڈلی نہیں ہے جتنا پہلے ہوا کرتا تھا, یا پہلے جتنا پیار محبت سے آپ وسلم تیمارداری کرتے تھے, بیماری میں خیال کرتے تھے, سر دبا رہے ہیں اور مطلب خدمت کر رہے ہیں جو بھی طریقے سے, وہ نہیں ہے. حضرت عائشہ کو تھوڑا سا ایسا, لیکن اب ان کو کیونکہ پتہ نہیں کہ پیچھے کیا ہوا, تو انہوں نے کیا کیا, حضرت اللہ کے رسول سے اجازت لی کہ میں اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں, اور اللہ کے رسول سے اجازت لے کے وہ اپنے والدین یعنی حضرت ابوبکر اور ام رمان جو ان کی والد والدہ ہیں ان کے واپس آ گئی, اور وہاں پہ ان کی خدمت میں رہنے لگی, تیمارداری ہونے لگی, طبیعت ٹھیک ہونے لگی. تو یہ قریب 1 مہینے کا پیریڈ بتاتے ہیں ٹوٹل جو ان کا ہے. ادھر پیچھے واقعہ کیا ہوا کہ خیر ہم چلیں آگے کنٹینیو کرتے ہیں, پھر ہم پیچھے کیا ہوا بتاتے ہیں کہ حضرت عائشہ کو کیسے پتہ چلا کہ کیا ہوا تھا. کہ تو ایک دن حضرت عائشہ کی خالہ ہوا کرتی ہیں, حضرت عائشہ کی خالہ زاد بہن لگتی ہیں, ان کے والد کی خالہ زاد بہن, جن کا نام آتا ہے ان کا نام روایتوں میں آئی تھنک ام مستح کچھ نام ہے ان کا, مستح بن اساسہ کی والدہ تھیں, وہ ان کی خالہ زاد بہن تھیں, ان کی والد کی حضرت ابوبکر کی. تو ان کے ساتھ وہ گھر میں ساتھ ساتھ رہتے تھے, ان کے پڑوسی تھے یا جو بھی معاملہ تھا, تو ان کے ساتھ وہ ایک دن صبح صبح لوگ, اس وقت قضائے حاجت نہیں ہوا کرتے تھے. حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ اس وقت تک گھروں میں قضائے حاجت بننے کا رواج نہیں شروع ہوا تھا, تو باہر جنگلوں میں جانا پڑتا تھا اور فریش ہونے کے لیے باہر صبح منہ اندھیرے لوگ جایا کرتے تھے. تو ایک دن ان کے ساتھ گئے اور ایک ٹھوکر لگی ان کے جو مستح بن اساسہ کی جو والدہ ہے, اور جب ٹھوکر لگی تو یہ آتا ہے کہ ان کے والد زبان سے کیا نکلا کہ اللہ کی لعنت ہو مستح پہ. تو حضرت عائشہ نے کہا کیسی ماں کوئی اپنے بیٹے پہ لعنت بھیجتا ہے, یہ مطلب کتنی بڑی عجیب بات ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے اوپر لعنت بھیج رہی ہیں. تو
اس پر کیا نام انہوں نے کہا کہ ایسا بیٹا کس کام کا ہے، اور انہوں نے حضرت عائشہ نے ایک اور جملہ بھی کہا ہے کہ وہ ایسا بیٹا جو بدر میں لڑ چکا ہو، جو کہ یعنی ان کو بھی پتا تھا کہ بدری اصحاب کا سٹیٹس ایک الگ لیول پہ، انہوں نے کہا ایسا بیٹا جو بدر میں لڑ چکا ہے اس پہ لعنت بھیج رہی ہو. تو انہوں نے کہا بیٹیا بھائی تجھے نہیں پتا یہ کیا ہوا ہے، تیرے پیچھے کیا خبر ہے. میں نے پوچھا کیا. حضرت عائشہ کا جو روایت ہے نا ان کے الفاظ حدیث میں، بھائی انہوں نے بھی استفسار کیا واٹ ہیپنڈ، ایسا کیا ہو گیا ہے کہ آپ لعنت کر رہی ہیں اپنے بیٹے پہ، وہ بھی جو اتنا سینئر ہے. تو پھر انہوں نے اشارتاً بتایا کہ تجھے صفوان کے ساتھ بدنام کر دیا گیا ہے. صفوان وہی صحابی جو حضرت عائشہ کو لے کر آئے تھے، یہ بدنام کر دیا گیا ہے. اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یہ سن کر میرا خون خشک ہو گیا. سٹی پٹی کو اب ظاہر سی بات ہے، ایک اب آپ ہی جان لیں کہ ہمیں اچانک کوئی بتائے کہ آپ کو کچھ خبر نہ ہو، اور اچانک آپ کو پتا چلے کہ آپ کے بارے میں ایک خبر وائرل ہو رہی ہے کہ آپ نے ایسا کانڈ کر دیا. کوئی بھی چھوٹے سے لے کے بڑے سے بڑا بھی، آفس میں بھی کوئی چھوٹی سی خبر پھیل جاتی ہے کہ میں نے جو بات نہیں کہی میرے منسوب ہو جائے، تو آدمی پریشان ہو جاتا. اور یہ اتنی بڑی چیز، اتنا بڑا الزام اور اتنے بڑے گھنونے گناہ کا، وہ بھی ایک پاک باز نبی کی بیوی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی فرزند، مطلب ان کے لیول پہ اتنا بڑا الزام کہ ان کو بتاتے ہیں کہ حالت ایسے خراب ہو گئی کہ میں قضائے حاجت وغیرہ سب بھول گئی، سیدھا گھر لوٹی اور پوری رات رو رو کر کاٹی. اب یہ دیٹس نیچرل، ایک مرد کے لیے بھی ایک بہت چیلنجنگ ہوتا ہے، اور ایک عورت کے لیے تو اور زیادہ چیلنجنگ ہے. اس کے اندر حیا کا مادہ، اس کے اندر عفت، عصمت، پاک دامنی، یہ سارے جذبات اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ امٹ کر کے رکھے ہیں، اور وہ ایموشنلی ان کے اس چیز کو بہت امپیکٹ ہوتا ہے. تو حضرت عائشہ کی روایت میں بھائی وہ پوری رات انہوں نے رو کر کاٹی ہے. اور پھر انہیں پتہ چلا کہ یہ جو بہتان ہے، یہ جو الزام ان پہ لگا تھا، یہ 1 مہینے سے افواہیں اس کی پھیل رہی تھیں، اور اسی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت پریشان تھے، اور حضرت ابوبکر جو ان کے والد ہیں وہ بھی پریشان تھے، ان کی والدہ بھی پریشان تھی، سب لوگ پریشان تھے. اب میں آتا ہوں کہ وہ اس دن کیا ہوا. اس کے بعد جب حضرت صفوان وہاں پہنچے تھے، تو اس سے پہلے، اس جنگ سے پہلے منافقین بہت زیادہ اپنی سازشیں کر رہے تھے. منافقین کا اس وقت ایک پورا دور تھا کہ کوشش کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے بدنام کریں، ویکن کریں، آپ کی فیملی کو الزام لگائیں. اور اس میں بہت سارے واقعات ہیں کہ اس پیریڈ میں منافقین نے اور بھی بہت ساری چالیں چلی ہیں، تو ابھی موقع نہیں ہے ان سب کا ذکر کا. لیکن یہ اس واقعے میں کیا ہوا کہ جیسے انہوں نے حضرت صفوان کو دیکھا اور اوپر دیکھا کہ کیا نام ہے حضور کے ازواج میں طاہرات ہیں، ان کو جیسے پتہ چلا تو انہوں نے اسی وقت پھیلانا شروع کر دیا کہ ارے یہ دیکھو یہ لوگ کیا کر کے آ رہے ہیں، یہ لوگ اتنا لیٹ ہیں، پیچھے ہیں لشکر سے، یہ سب کیا ہو رہا ہے. اور جو ان کے طریقے ہوتے ہیں، انہوں نے عجیب قصے گڑ گڑ، وہ بولتا نا کہ بات کا کوئی بات بھی نہیں ہے وہ زیرو سے، لیکن ان کو موقع مل گیا تو زبردست کہانی پوری ایک رچ لی. انہوں نے اپنے آپ میں ایک قصہ بنا لیا اور ایک پوری کہانی بنا لی، اور پورا اس کو آپس میں پھیلانے لگے. منافقین کا ایک پورا طریقہ تھا کہ اب ان کو تو ایک بھائی موقع مل گیا کہ اللہ کے رسول کو بھی بدنام، اور ان کی سازش کی ڈیپتھ دیکھیے کہ اس سے نقصان کتنا بڑا ہے کہ حضرت اللہ کے رسول کی بدنامی، اللہ کے رسول کی زوجہ کی کیا نام ہے بدنامی کرنے کی کوشش. اور نعوذ باللہ ان دونوں کی تو ہے ہی، ساتھ میں حضرت ابوبکر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رائٹ ہینڈ ہے، ان کی بھی بدنامی، کیونکہ بھائی ان کی بیٹی ہے اور ان کا معاملہ ہے، اور پورے مسلمانوں کا جو سینٹرل سٹرکچر ہو سکتا تھا اس کے اوپر حملہ ہے، ان کے اوپر ٹارگٹ کیا انہوں نے، اور خوب ان کو بدنامی کی. اب اللہ کے رسول اس سے بڑے پریشان، اللہ کے رسول کے اوپر اب اللہ کے رسول بھی کرے، اب اللہ کے رسول کو بھی نہیں پتا اللہ کے رسول. اب اچھا یہ اس جملے میں تھوڑا سا کوشش رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جب تک نہیں بتائے تو اللہ کے رسول کو بھی نہیں پتا چلنے والا تھا، ورنہ اللہ کے رسول پہلے ہی دن اعلان کر دیتے. تو بہرحال واقعات میں آتا ہے کہ 30 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے کہ کچھ ہو، کوئی اللہ کی طرف سے پیغام آئے، کیا ہے. تو حضرت عائشہ روایت کرتے ہیں کہ ان کی والدہ سب، حضرت ابوبکر، حضرت ام رمان جو ان کی والدہ ہے، وہ سب بڑی پریشان رہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیچ میں مشورہ بھی کیا، اور مفسرین نے، محدثین نے 2 واقعات بڑے امپورٹنٹ نقل کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کو بلایا اس معاملے میں کہ مشورہ کیا جائے کہ کیا کر سکتا ہوں میں. تو حضرت اسامہ بن زید کے بارے میں آتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھ لیجیے ویسے تو ڈائریکٹ پوتے نہیں ہیں، لیکن منہ بولے آپ نے جب بیٹے بنایا تھا حضرت زید کو تو ان کے بیٹے ہیں، یعنی ایک طریقے سے آپ نے ان کو پوتوں والا پیار دیا ہے. اور وہ بڑے ذہین تھے، بڑے زیرک تھے، بڑے سمجھدار تھے، اور انہوں نے مطلب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طریقے سے کافی، جب تک حکم نہیں آیا تھا غزوہ احزاب میں، اور جو چیلنجنگ وہ ایک دوسرا پارٹ ہے، منافقین نے اس کو بھی بہت بری طرح یوز کیا تھا. تو اس وقت تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آدمی تھے، تو ان کو بھی کیا نام ہے کافی اندازہ تھا چیزوں کا. تو انہوں نے برات کا اعلان کیا، انہوں نے بالکل کہا کہ اللہ کے رسول یا بھلائی کے سوا آپ کی بیوی میں ہم نے کوئی چیز نہیں پائی، اور انہوں نے کہا کہ یہ سرا جھوٹ ہے، یہ جو افواہیں اڑا رہے ہیں منافقین یہ بالکل جھوٹ ہے، آپ ان کی باتوں کا بالکل بھی لوڈ نہ لیں اور بالکل بھی پریشان نہ ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے مشورہ کیا، حضرت علی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کی طرح ہیں، آپ کی تربیت آپ نے خود کی ہے، آپ کے چچا زاد بھائی ہیں،
اور آپ کے داماد بھی ہیں فیوچر کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ون آف دا رائٹ ہینڈز میں سے ہیں. تو حضرت علی نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول اگر آپ واقعتاً پریشان ہیں یا کوئی مسئلہ ہے تو دیر از لائک آپ کے پاس آپشنز ہیں، آپ چاہیں تو دوسری شادیاں بھی کر سکتے ہیں، دوسری بیویاں بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن سب سے بیسٹ کیا ہوگا کہ آپ جو گھر میں خدمتگار ہیں، جو خادمہ جو حضرت عائشہ کے سپورٹ کے لیے رکھی ہوئی ہیں، آپ ان سے پوچھیے، وہ حضرت عائشہ کے بارے میں بہتر بتا سکتے ہیں. تو وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ان کو جب بلایا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خادمہ کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ بھائی کیا ہے تمہارے، کیا تم کو کیا لگتا ہے؟ تو انہوں نے بولا کہ اس خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے اس میں حضرت عائشہ کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ میں نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی جس میں انگلی رکھی جا سکے. بس ایک عیب ہے، ایک چھوٹا سا عیب ہے، اور وہ عیب بھی انہوں نے کیا بتایا کہ میں آٹا گوندھ کر جاتی ہوں کسی کام کو اور ان کو کہہ جاتی ہوں کہ ذرا آٹے کا خیال رکھیے گا، تو یہ بے خیالی میں سو جاتی ہیں اور بکری آ کے وہ آٹا کھا جاتی. یعنی انہوں نے حضرت عائشہ میں اگر کوئی کمی بھی پوائنٹ آؤٹ کی ہے تو وہ اتنی انوسینٹ، اتنی سویٹ ہے کہ بھائی مطلب اس میں بھی آدمی کہے کہ یار ایسی خاتون کے اوپر کوئی الزام لگا سکتا ہے کہ جس کا انوسینس کا یہ لیول ہو، جس کی پاک دامنی کا یہ لیول ہو. تو انہوں نے بھی برات کا اعلان کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو بھی نوٹ ڈاؤن کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا اور بھی ہوم ورک کیا، کیونکہ آپ ایز اے جورسٹ بھی ہیں اور آپ ایز اے نبی بھی ہیں اور آپ کو ایز اے وہاں کے حاکم بھی کے طور پہ بھی دیکھنا ہے. تو آپ نے باقی جو ازواج تھیں اس وقت تک، جو آپ کی دوسری بیویاں تھیں جو سوکنیں تھیں حضرت عائشہ کی، جو کو وائز تھیں، ان سے بھی مشورہ کیا. اور ان میں آتا ہے کہ بھائی یہ تو بڑا اچھا موقع ہے اگر کسی کو وائف کو، اپنی ایک وائف کو بدنام کرنا ہے، وہ بھی وہ جس کا سب سے زیادہ اسٹیٹس ہے، جس کو سب کو پتا ہے کہ حضرت سب سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں. لیکن روایت میں آتا ہے کہ سب نے کہا کہ حضرت عائشہ میں خیر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اس طرح کی ساری باتیں بے بنیاد ہیں اور اس کی کوئی اصل نہیں، کوئی حیثیت نہیں. اور مفسرین نے بہت سارے واقعات ان کے اس میں لکھے، تو میں سب کی طرف اشارہ تو نہیں کر سکتا، لیکن ایک اس میں پوائنٹ آؤٹ یہ ہے کہ حضرت زینب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں، ان کی بہن جو اس میں شامل تھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کے اوپر بھی تھوڑا سا اس الزام کا اثر ہو گیا تھا اور افواہ کا، کہ وہ بھی ان میں کیا نام ہے، جیسے منافقین کے ساتھ ساتھ کچھ بیچارے عام مسلمان بھی تھے جو اس افواہ کا شکار ہو گئے تھے، یا یہ سمجھ لیجیے کہ جو اس غلط خبر کے انفلکٹ ہو گئے تھے، اس کو انہوں نے صحیح مان لیا تھا یا اس میں پارٹیسپیٹ کر لیا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں میں نے تلاوت کی ان کا ترجمہ اگر آپ غور سے سنیں گے، ان میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس طرح سبحان نے کہا تھا بہتان عظیم، تم نے یہ کیوں نہ کہا، تم اس طرح سے کیوں کہے، مطلب کسی کو شک بھی کیسے ہو گیا کہ اس طرح کی کچھ بات ہو سکتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مطلب چیزیں پتہ کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نام ہے اپنا خاص صحابہ کا سرکل بھی بلایا مسجد میں ممبر پہ، اور پوچھا کہ لوگ اس طرح کی افواہیں اڑا رہے ہیں تو اس میں کیا کیا جائے، کیا ہے. تو اس میں بھی دیکھیے کہ ایک بہت کی پوائنٹ ہے کہ وہاں پر بھی میں پورا سٹوری نقل نہیں کرتا ہوں، کہ جو افواہ اڑانے والا سب سے بڑا مجرم تھا عبداللہ بن ابی، جو کہ منافقین کا سردار تھا. تو وہ جس قبیلے کا تھا، اور انصار میں دو قبیلے مینلی تھے، ایک خزرج اور ایک اوس. تو جو اوس قبیلے کے سردار تھے حضرت حسین بن حضیر، انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ کے رسول جو افواہ اڑا رہے ہیں اگر وہ ہمارے قبیلے کا ہے تو آپ یہ تو ہمیں اس کی قتل کر دیں، اس کو گردن مار دیں، اور اگر دوسرے قبیلے کا ہے تو جو آپ کا حکم ہے وہ کیا جائے. تو دوسرے قبیلے کے جو سردار تھے اس وقت ان کو حمیت آ گئی، حالانکہ وہ بھی ٹاپ کے لیول کے مسلمان تھے اور مسلمان سرداروں میں سے جید صحابی ہیں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ. انہوں نے کہا کہ تم کچھ نہیں گردن مار دے، تم اس لیے کہہ رہے ہو کیونکہ تمہیں اندازہ ہے کہ جو افواہ اڑانے والا ہے وہ اس مجرم ہے. تو ان کے آپس میں رفٹ شروع ہو گئی تھی، بحثیں ہونے لگ گئی تھی، معاملہ ہونے لگا تھا. تو یہ دیکھیے منافقین کا مطلب، میں نے یہ اس طرف اشارہ صرف اس واقعے کا مطلب اس ایپیسوڈ کو میں نے پورا نقل نہیں کیا ہے، تھوڑا سا اشارہ صرف اس لیے کیا ہے کہ منافقین کا ٹارگٹ اتنا ڈیپ تھا اس افواہ سے کہ انصار میں بھی دو قبیلوں میں جھگڑا ہو جائے، مسلمانوں میں بھی فتنہ ہونے کی گنجائش آ جائے، اللہ کے رسول کا کریکٹر بھی ملائن ہو جائے، حضرت ابوبکر کا بھی کریکٹر ملائن ہو جائے، آپ کی وائف کے کریکٹرز بھی ملائن ہو جائیں، اور مسلم سوسائٹی جو اپنے اخلاق کے لیے جانی جاتی تھی، جو اس وقت مشہور ہو گئی تھی کہ بھائی مسلمان کا اخلاق اس لیول کا ہے، ان کی باہمی محبت، کہ اگر ایک پڑوسی گھر میں کھانا نہیں ہے تو دوسرا جب تک اس کو نہ کھلا لے نہیں کھا رہے. یہی تو ایک سوسائٹل ماڈل دیا تھا جس نے اصلی مسلمانوں کی جس چیز سے دل جیتا ہے وہ اخلاق ہے. ایک کتاب کا میں حوالہ ضرور دوں گا کہ وہ کون سی تلوار تھی جس نے دل جیت لی، اس ٹائٹل کی ایک کتاب ہے، آپ لوگ اس کو ضرور سرچ کر کے پڑھیں. اس میں بے شمار واقعات نقل کیے ہیں کیا نام اس کتاب کے رائٹر نے، اب اس وقت رائٹر کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن انشاءاللہ میں کہیں پوسٹ کر دوں گا اس کو، کہ جہاں پر کوئی تلوار نہیں چلی اور لاکھوں لوگ مسلمان ہو گئے، کئی لوگ مسلمان ہوئے. تو اصلی جو اخلاق کا جو مسلم سوسائٹی کا کریکٹر ڈیولپ ہو رہا تھا وہ بہت مشہور تھا، کیونکہ عرب کی سوسائٹی بڑی پاجی مشہور تھی، ان کے سارے غیر قانونی کام ہوں گے، ساری برائیاں ہوا کرتی تھی. لیکن مسلم سوسائٹی ایک آئیڈیل سوسائٹی بن کے ابھر رہی تھی، کہ جہاں پر ہر چیز اچھے، مطلب جہاں لوگ ایک دوسرے کا خیال کر رہے ہیں، اختلافات میں بھی ایک دوسرے سے محبت سے پیش آ رہے ہیں، اور ایک مطلب زبردست سوسائٹی. تو اس سوشل فیبرک کو پھاڑنے کی اور اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی تھی منافقین نے اس معاملے میں.
تو بہرحال اللہ کے رسول نے اس واقعے کو بھی کام ڈاؤن کیا، ڈرائی ڈاؤن کیا، اور پھر ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ اس طرح کے جب فتنے بہت زیادہ بڑھ گئے، قریب 1 ماہ کا ٹائم گزر گیا ان ساری چیزوں میں، اللہ کے رسول بھی پریشان رہے 1 مہینے تک، کیونکہ اللہ کی طرف سے بھی کوئی اس معاملے میں ہدایت نہیں آئی۔ تو حضرت عائشہ نقل کرتی ہیں، روایت کرتی ہیں کہ پھر ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے، ان کے ماں کے گھر میں، اور اس پوری مدت میں حضرت عائشہ بتاتی ہیں اس 1 مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی دن میرے پاس آ کے نہیں بیٹھے تھے، اور میرے والدین نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بیٹھ گئے ہیں تو وہ سمجھ گئے کہ آج فیصلہ ہونے والا ہے، یعنی نا اللہ کے رسول کوئی ڈیسیژن لیں گے اب، حضرت ابوبکر، حضرت ام رومان، اس لیے وہ دونوں بھی آ کر بیٹھ گئے۔ حضور نے پھر اس دن آ کر کلیئرلی حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ تمہارے بارے میں مجھے جو خبریں پہنچی ہیں تو اس کے بارے میں اب کیا کرنا ہے، اور اگر تم بے گناہ ہو تو امید ہے کہ اللہ تمہارے بارے میں اب خود صفائی ظاہر کرے گا، کیونکہ اب اللہ ہی کا سہارا ہے، اب وی ڈونٹ نو واٹ از دا ٹروتھ، دے آر ناٹ اویئر آف اٹ، ہم اس کے بارے میں ابھی تک ہم نے جتنی تحقیق کی ہیں چیزیں پازیٹیو ہیں، لیکن پھر بھی دوسری طرف سے افواہوں کے منافقین بھی جس طرح اللہ کے رسول تحقیق کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی پیچھے سازشیں کر رہے ہیں نا، بار بار افواہیں پھیلا رہے ہیں، جا کے ہر محلے میں ہر مجلس میں جہاں مل رہے ہیں وہاں پہ یہی افواہ پھیلا رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بدنام کریں، مرچ مسالہ لگا کے کہانیوں کو اتنا زیادہ ٹوسٹ کریں، اتنے زیادہ اس میں جھوٹی خبریں بنائیں، پوری مطلب ایک کہانی جس طرح سے بنائی جاتی ہے نا کہ ایک افیئر کی کہانی بنا کے چلا دی جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامن بیوی کے اوپر الزام لگا دیا جائے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا، اگر تم بے گناہ ہو تو امید کرو کہ اللہ تمہارے بارے میں خود صفائی ظاہر کرے گا، اور اگر سچ مچ کوئی غلطی ہو گئی ہے، یعنی اللہ کے رسول نے کہا اگر سچ مچ تم سے کوئی چھوٹی سی بھی غلطی ہے، کچھ بھی ہے، تو توبہ کرو اور اللہ سے معافی مانگو۔ تو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بندہ جب اپنے گناہ کو قبول کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے معاف کرتا ہے، یعنی کچھ اس طرح کی، یعنی اگر واقعی کچھ مسٹیک ہو گئی ہے، کچھ مسئلہ ہو گیا ہے، کچھ گڑبڑی ہو گئی ہے، خطا نعوذ باللہ ہو گئی ہے، تو توبہ کرو تاکہ اللہ تمہیں معاف کر دے۔ یہ بات سن کر حضرت عائشہ نے کہا کہ میں اب تک تو بڑا رو رہی تھی، سب کچھ تھی، لیکن اب میرے آنسو سوکھ گئے، اور مجھے کچھ بھی کوئی جیسے ایموشن لیس ہو گئی میں۔ یہ بھی ایک سٹیج ہوتا ہے کہ انسان اب دیر از نو ایموشنز ریمیننگ، اور انہوں نے کہا اپنے والد صاحب کی طرف اشارہ کیا کہ اب کیا نام ہے، آپ اللہ کے رسول کی بات کا جواب دیں، اللہ کے رسول نے کچھ کہا ہے جو بات میرے بارے میں کہی ہے، آپ میرے والد ہیں، کچھ جواب دیں۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ بھائی بیٹی میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا، میں کیا کہوں گا اب اللہ کے رسول کی اس بات کے آگے۔ تو میں نے اپنی والدہ سے کہا، حضرت ام رومان کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کچھ جواب دیں۔ تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ بیٹی میں حیران ہوں، میں کیا بولوں، مجھے تو اس معاملے میں کچھ بولنے کی بات نہیں ہے میرے پاس۔ تو حضرت عائشہ نے بولا کہ بھائی آپ لوگوں کے کانوں میں ایک بات پڑ گئی ہے اور وہ دلوں میں بیٹھ گئی ہے، اب اگر میں کہوں کہ میں گناہ ہوں تو آپ لوگ یقین نہیں کریں گے، اور اگر میں جھوٹ مطلب میں سچ کہہ دوں کہ میں گناہ میں نے نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا ہے، تو یہ بات ڈاؤٹ آپ لوگوں کے دل سے نہیں جائے گا، اور اگر میں کہہ دوں جھوٹ کہہ دوں، حالانکہ میں نے کچھ نہیں کیا لیکن میں کہہ دوں میں نے کیا، تو آپ سب لوگ اس کو مان لیں گے، کیونکہ یہ بات اب پوری طریقے سے افواہ پھیلائی جا چکی ہے، اب ہر کسی کے دل میں شک آ ہی گیا، ڈاؤٹ آ گیا، تو اگر میں جھوٹ موٹ بھی گناہ کا الزام اپنے سر لے لوں گی تو یہ بات لوگ تسلیم کر لیں گے، اور اگر میں سچ بولوں گی تو لوگ تسلیم آپ لوگ نہیں کریں گے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اب میں کوئی خواہ ایسی بات کیوں کروں جو سچ نہیں ہے، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس وقت مجھے حضرت یعقوب کا نام نہیں یاد آ رہا تھا، حضرت یوسف وغیرہ نازل ہو چکی تھی، ان کے واقعات تھی، میں کہ مجھے حضرت یعقوب کا نام یاد کرنے کی کوشش کی، نہیں یاد آیا، ہوتا نا بولتے بولتے جذبات میں وہ نہیں بول پائے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس وقت وہی کہوں گی، میری اس حالت میں کوئی اور چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو ابو یوسف نے کی تھی، یعنی حضرت یوسف کے والد نے کی تھی، کہ فصبر جمیل۔ اچھا، اس سٹوری فصبر جمیل کا ہم پہلے میں مینشن کر دوں، حضرت یوسف کی پوری سٹوری کور کی ہے، اس میں اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ انہوں نے کیا کہا تھا جب ان کے بیٹے کو جھوٹا الزام لگا دیا گیا، ان کو کیا نام پھنسا دیا گیا چوری کے الزام سے، انہوں نے کیا کہا تھا فصبر جمیل، کہ بھائی اب میں صبر کروں گا، اور اللہ کی طرف واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ اللہ ہی اب میرے راستہ کا مددگار ہے، اللہ میرے لیے راستہ نکالے گا، اللہ میری برات کا اعلان کر سکتا ہے، اللہ ہی میرا حافظ ہے۔ یہ کہہ کر حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ بالکل ایموشن لیس ہے، اب جذبات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مطلب اللہ کے رسول نے جو بات کہی وہ دم دو ٹوک تھی، اور حضرت ابوبکر نے بھی کوئی بات نہیں کی، حضرت ان کی والدہ بھی کچھ نہیں، تو حضرت عائشہ نے اپنا یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ بھائی میں اب صرف یہی کہوں گی کہ بھائی اللہ بہتر جاننے والا ہے، میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں، میں صبر کروں گی، باقی اللہ میری مدد فرمائے۔ اور میں لیٹ گئی، کروٹ بدل لی، میں نے منہ پھیر لیا، اور اس وقت میں حضرت عائشہ کہتی کہ اس وقت میں اپنے دل میں بار بار یہ جا رہی تھی کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے گناہ نہیں کیا، ان کا ایمان تھا اس لیول پہ، اور بالکل ہم سب کا بھی ہونا چاہیے، کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ بھائی انہوں نے ان کے دل میں بار بار یہ بات ہے کہ اللہ کو تو پتہ ہے میں بے گناہ ہوں، اور اللہ انشاءاللہ میری برات کر دے گا۔ اب جب معاملہ اللہ کے رسول نے بھی اللہ کی طرف چھوڑ دیا اور کوئی اب یہاں پہ پرسان حال نہیں ہے، تو اب اللہ انشاءاللہ میری مدد کو آئے گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ میرے ذہن میں بھی نہ تھا کہ میرے حق میں وحی نازل ہوگی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن جو نازل ہوتا تھا وہ بہت اسپیسیفک نازل ہوتا تھا، یہ نہیں کہ ہر بات میں ہر روز قرآن ہی چلا آ رہا ہے،
وہ ہر روز آیتیں ہی چلی آ رہی ہیں. اس طرح نہیں، اللہ کے رسول کو جب اسپیسیفک احکام آتے تھے تب قرآن آتا تھا. باقی اللہ فرشتے بھیج کے باتیں بتا دیا کرتا تھا، اللہ فرشتے بھیج کے وحی کے دوسرے ایک طریقے سے وحی آتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایتیں ملتی تھی، پیغام ملتے تھے. لیکن قرآن اسپیسیفکلی نازل ہو جائے، کیونکہ ویسے وحی جو ہے وہ نارمل کچھ بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی بات اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتا سکتا ہے. لیکن جب قرآن آتا ہے تو وہ پرزروڈ ہو جائے گا، پھر وہ ہمیشہ پڑھا جائے گا. اس کی اہمیت یہ ہے. حضرت عائشہ نے کہا کہ مجھے یہ ذہن میں بھی نہیں تھا کہ میرے حق میں کوئی وحی نازل ہوگی جو قیامت تک پڑے گی. میں اپنے آپ کو اس رتبے کے مطلب مجھے تھوڑی پتا تھا کہ میں اتنی امپورٹنٹ ہو گئی ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں میرے لیے نازل فرما دے گا اور چیزوں کو میرے حق میں کر دے گا جو قیامت تک پڑھا جائے گا. اور مجھے یہ لگتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کوئی خواب دکھا دے گا، جیسے کہ انبیاء کے خواب بھی وہی ہوتی ہے، وہی کا طریقہ ہوتا ہے کہ یہ خواب آ جائے گا جس میں اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت ہوگی، جس میں سمجھ میں آ جائے گا کہ میں بے گناہ ہوں اور انشاءاللہ میری طرف سے برات ہو جائے گی. لیکن اسی وقت تھوڑی دیر یعنی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو وحی کے وقت آپ سب ہوا کرتی تھی. یعنی آپ کے اوپر ایک دم پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے. جو وحی کا جو بوجھ ہوتا ہے، جو وحی کا، اس کے اوپر بھی کبھی انشاءاللہ ہم لوگ بات کریں گے. وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ وحی نازل ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا گزرتی تھی. تو بالکل آپ کے اوپر سخت سردی میں بھی پسینہ آ جایا کرتا تھا. تو آپ کی بالکل ویسی کیفیت بن گئی، پوزیشن بن گئی کہ جیسے وحی آ رہی ہو. تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میرا تو ڈر ایک دم ہی نکل گیا، میں تو بالکل بے خوف ہو گئی، کیونکہ مجھے اللہ پر پورا یقین ہے، پورا یقین تھا کہ بھائی میری جو برات ہے وہ اگر اللہ فیصلہ کر رہا ہے تو وہ میرے لیے ہی فیصلہ ہونے والا ہے. کیونکہ ان کو تو پتا تھا کہ بھائی میں نے کچھ نہیں کیا. لیکن حضرت ابوبکر، حضرت عمر، انہیں تو نہیں پتا ہے. حضرت ابوبکر وہاں ہیں اور ان کی والدہ حضرت ام رمان ہے. وہ ان دونوں کی یہ حالت ہو گئی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں ہے. یعنی وہ ایک دم اب یعنی جر علام کہ اب قاضی کی طرف سے فیصلہ آنے والا ہے، جج فیصلہ سنانے والا ہے، اللہ کی طرف سے فیصلہ آنے والا ہے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. تو اس وقت کیا پوزیشن ہوتی ہے کہ کیا نام ہے کسی مدعی کی یا کسی بھی بندے کی جس کے بارے میں فیصلہ سنایا جانے والا ہو یا اس سے ریلیٹڈ لوگوں کی. تو وہ لوگ ایک دم پریشان تھے. تو وہ لوگ ایک دم دعا اور ان کی پریشانی بالکل بجا ہے، سمجھ میں بھی آتی ہے. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ کیفیت مکمل ہوئی، یعنی وحی کا نزول جب مکمل ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش نظر آئے، مسکرائے، اور آپ ہنستے ہوئے پہلی بات جو فرمائی کہ مبارک ہو عائشہ، اللہ نے تمہارے لیے صفائی نازل فرما دی. اس کے بعد حضور نے وہ 10 آیتیں تلاوت فرمائی جو کہ میں شروع میں اس پیج کے میں نے تلاوت کی تھی، اور 3 آیتوں کا ترجمہ آپ لوگوں نے سنا. تو یہ وہ آیتیں ہیں. اور اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی اور مطلب بالکل خوشی کا اظہار کیا، محبت کا اظہار کیا. اور مطلب ایک مہینے سے جو حضور بھی پریشان ہے، ابوبکر بھی پریشان ہے، حضرت عائشہ بھی پریشان ہے، یہ ساری پریشانی کو اللہ تعالیٰ نے اس وحی کے بعد دور کیا. اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ پھر میری والدہ نے فوراً کہا اٹھو اور رسول کا شکر ادا کرو. یہ بھی بہت کی پوائنٹ ہے کہ اٹھو اور فوراً رسول اللہ کا شکر کرو، شکریہ ادا کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے. حضرت عائشہ نے کیا کہا، میں نہ ان کا شکر کروں گی نہ میں آپ دونوں کا، کیونکہ حضور نے بھی کوئی کیا نام ہے میری بات میں جب کہی تو حضور کو بھی شک میں آ گیا. حضور بھی کیا نام ہے، کیونکہ حضور کو بھی اس چیز کی جب تک اللہ نے نہیں بتایا ان کو بھی نہیں پتا تھی. اور نہ آپ دونوں، نہ آپ میرے حق میں بولے، نہ وہ میرے حق میں بولے، نہ کوئی میرے حق میں بول پا رہا ہے. تو میں آپ لوگوں کا نہیں شکر کروں گی، میں تو شکر کروں گی کس کا، صرف اللہ کا، جس نے میرے لیے یہ صفائی نازل فرمائی. اور آپ لوگوں نے اس بہتان کا تو انکار تک اس لیول پہ نہیں کیا. یعنی اللہ کے رسول ایسا نہیں تھا کہ آپ نے بہتان کو تسلیم کر لیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اب گو میں کیا کریں کیونکہ آپ کے پاس آتھینٹک نیوز نہیں آئی، آپ کے پاس آتھینٹسٹی کوئی طریقہ نہیں تھا پروف کرنے کا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو حضرت عائشہ نے کہا آپ لوگوں نے تو اس کا انکار تک نہیں کیا تھا، تو میں شکر صرف اللہ کا کروں گی. یہ ان کے ایک جو ریئیکشنری ہے کہ بھائی اتنا پریشانی جو انہوں نے اٹھائی، اور جب انہوں نے اللہ کے رسول کی باتیں سنی اور کہا اپنے والدین سے بھی کہا جواب دے، لیکن کوئی جواب کسی کو کوئی کیا ہی جواب دے سکتا ہے بھائی جس کو یہ نہیں ہے. وہ ان لوگ کا نیچرل ریئیکشن تھا. یہ اب حضرت عائشہ کا نیچرل ریئیکشن ہے کہ اصلی شکر کا سزاوار تو اللہ ہے. اصلی سے کیا نام ہے شکر کا جو مالک ہے، جس نے میری برات اعلان کی ہے، میرے مدد کو اس وقت کون آیا، صرف اللہ آیا، تو اور کوئی بھی نہیں آیا. تو یہ ہے اس کہانی کا کلائمیکس کہ اللہ نے آیتیں نازل کی اور اپنی بندی، اپنی پاکیزہ بندی سیدہ عائشہ ام المؤمنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ، اور حضرت ابوبکر کی بیٹی جو کہ نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ مقام جن کا ہے، اور ان کی برات میں اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل فرما دی کہ رہتی دنیا تک جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا یہ آیتیں پڑھی جاتی رہیں گی. اور انشاءاللہ تو قرآن تو ایسی چیز ہے کہ انشاءاللہ جنت میں بھی پڑھا جا رہا ہے، حشر میں بھی پڑھا جانا ہے. یعنی حضرت عائشہ کی برات ہمیشہ کے لیے، جسے بولتے ہیں نا کہ پتھر کی لکیر بن گئی، پتھر پہ کنندہ ہو گئی کہ حضرت عائشہ بری تھیں. حضرت عائشہ کی پاکیزگی کی ہدایت اللہ نے دی. اور آپ لوگ، میں کہتا ہوں اگر جس نے نہیں سنا وہ جا کے ترجمہ ضرور پڑھے اور سنے جو میں نے اس میں کہا کہ اللہ نے کس طرح کی، سبحان، تم نے کیسے کہہ دیا، تم لوگوں نے کیسے نہیں برداشت ہوا، تم نے سن کیسے لیا اتنی قبیح بات جو اللہ کی ایک پاکیزہ بندی پہ، اللہ کے بندوں کے اوپر جو الزام لگایا جا رہا ہے، تم نے سنا کیسے، تم نے فوراً کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ ایک بہتان ہے. تم لوگوں میں سے کچھ لوگ جو مطلب منافقین کی تو چلو خیر سائڈ ہے، وہ تو جہنم میں جانے والے ہیں، ان کا مسئلہ دوسرا ہے.
لیکن جو سادہ لوگ مسلمان جس میں سے جن لوگوں کے نام آتے ہیں میں نے سب کا ذکر نہیں کیا، جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول کے حبیب شاعر کیا نام ہے، شاعر رسول جنہیں کہا جاتا ہے، حضرت حسان بن ثابت، جو کہ اس وقت عرب میں شعر کا بہت رواج تھا. تو اللہ کے رسول کے شان میں جب دوسرے شعراء گستاخی کرتے تھے تو ان کا جواب دینے کے لیے حضرت حسان کو بھیجا جاتا تھا. حضرت حسان شعری مقابلے میں اس کو شکست دیتے تھے اور حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے تھے شعروں میں. تو وہ تک اس میں شامل ہو گئے. اور بھی بہت سارے ہیں اللہ کے رسول کے رشتہ داروں میں سے کچھ لوگ ہیں دور دور کے جن کے اندر یہ مرض آ گیا تھا یا جو غلطی سے اس کا شکار ہو گیا تھا. اللہ نے بعد میں سب کو معاف کیا اور جو سزا آئی ہے کچھ لوگوں پہ حد بھی نازل ہوئی ہے، وہ ایک الگ ڈیٹیل ہے. تو بہرحال حضرت عائشہ نے بھی بعد میں جتنے لوگ تھے ان سب کو معاف کیا اور ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھا. شاہد رسول کے بارے میں تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کا بڑا احترام کرتی تھی اور بڑی عزت کرتی تھی. تو لوگ کہتے تھے کہ یہ تو وہ ہیں جنہوں نے آپ پہ الزام لگا دیا تھا. انہوں کہتے تھے لیکن یہ وہ تو ان سے غلطی ہو گئی، لیکن بہرحال یہ اللہ کے رسول کو ڈیفینڈ کرتے تھے، اللہ کے رسول کی شاعری میں شعری طور سے آپ کی مداح کرتے تھے، آپ کی تعریف بیان کرتے تھے اور آپ کی گستاخوں کو جواب دیتے تھے انہی کے شعر میں، انہی کے انداز میں، اور بہت اللہ کے رسول کو ڈیفینس کیا کرتے تھے. تو آپ حضرت عائشہ نے اپنی کیا نام ہے بڑے پن کا اور اپنے ایک بڑے دل کا وسیع دل کا ثبوت بھی دیا کہ ان کو معاف بھی کیا، اور آگے پوری زندگی جب تک وہ حضرت عائشہ حیات رہی اس دنیا میں تب تک انہوں نے ان کو ہمیشہ عزت دی ہے. تو بہرحال یہ ہے سٹوری حضرت عائشہ کی برات کا اعلان جو اللہ نے خود کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے نوشت کر دیا ہے، قرآن میں اس کو اسکرپچر کر دیا ہے کہ اب وہ رہتی دنیا تک انشاءاللہ پڑھا جاتا رہے گا. ہم جلدی سے کچھ لیسنز پہ آ جاتے ہیں کیونکہ میں نے کافی ٹائم لے لیا ہے آلریڈی اس کہانی کو بیان کرتے کرتے. تو جو لیسنز میں آتے ہیں، سب سے پہلی بات کہ منافقین کی چالیں ہمیشہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے والی ہوں گی. تو اس کا کنور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جن کی چالیں مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتی ہوں، مسلمان پاکیزہ لوگوں پہ الزام لگاتی ہوں، مسلمانوں میں جھگڑے کی سازشیں کرتی ہوں، تو وہ اپنے آپ کو کیا سمجھیں پھر کہ نفاق کا ڈر آپ کے اندر آ گیا ہے. ایک تو ہے کہ منافق یہ کام کرتے ہیں، دوسرا جو یہ کام کرتے ہیں وہ منافق ہیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں یا کوئی یہ کام کر رہا ہے تو بھائی اس کو وارن کر دیجیے، بھائی یہ جو حرکتیں ہیں نا کہ عام پاکیزہ مسلمانوں پہ الزام لگانا، پاک دامن عورتوں پہ الزام لگا دینا، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہی کیوں نہ ہو، یا آپ کو کسی لڑکی کا کچھ نہیں پتا لیکن آپ نے الزام لگا دیا دیکھ کے کہ بھائی یہ تو ایسی ایسی ہے یا یہ تو ایسی ویسی ہے، تو آپ سوچ لیں آپ کس کیٹیگری میں جا رہے ہیں. یہ آپ کے لیے بہت لمحہ فکری ہے، اسپیشلی ان آور ایج آف سوشل میڈیا. ہم بالکل بھی نہیں سوچتے ہیں میں کہتا ہوں ٹھیک ہے کسی خاتون نے کوئی غلطی کی بھی ہوگی، آپ کے پاس اگر ثابت پروف نہیں ہے تو آپ نے کیسے الزام لگا دیا. اور یہ اسلام میں بہت بڑا جرم ہے. ہم نے اس پر پہلے بھی بات کی ہے ایک سٹوری میں، اور آج بھی مطلب زیادہ وقت تو نہیں لیں گے، لیکن بہتان کی سزا، جھوٹا الزام جو اس طرح کا لگانے کی سزا ہے قرآن سورۃ النور میں. یہ جو رکوع ہے اس سے جسٹ پہلے کا رکوع وہی ہے جس میں اللہ نے وہ آیتیں اور وہ حدود نازل کی ہیں کہ شریعت میں سزا کیا ہے. تو دیٹ سیز اے تھنگ کہ یو نیڈ ٹو شٹ یور ماؤتھ فار اینی تھنگ یو ڈونٹ نو اف یو ہیو سالڈ پروف. اور سالڈ پروف میں بھی وہ کیا نام ہے ہمارے جتنے بھی علماء ہیں وہ کیا بتاتے ہیں، سالڈ پروف یہ کہ آپ کے پاس کنکلوسیو ایویڈنس ہو کہ ان لوگوں نے یہ حرکت کی ہو، آپ نے 4 لوگوں نے دیکھا ہو وہ حرکت کرتے ہوئے ایک دم. یعنی جو الٹیمیٹ جس چیز کا آپ الزام لگا رہے ہیں، زنا کا الزام اگر کوئی لگا رہا ہے تو اس کو ہونا چاہیے کہ اس نے اس پوزیشن میں دیکھا ہو 4 لوگوں نے، which is very unlikely. اس کا مطلب ہے کہ you should shut your mouth. If you don't know anything, you should not be speaking. If there is something, آپ کوئی چیز اگر نصیحت بھی کرنا چاہ رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے کسی کو کچھ برائی دیکھی، اس کو اگر آپ نے بتا دیا otherwise it's none of your business. You can go and tell her محرم بھائی آپ کے بیٹی مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے. تو یہ بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو شک بھی ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے. This is also not required. The max if in Islamic سماج you can do is کہ بھائی یہ برائی کی جگہیں ہیں ان کو بند کرنے کی کوشش کیجیے، لوگوں میں عمومی انداز میں تبلیغ کیجیے، عورتوں میں کام کریے، عورتیں عورتوں میں کام کریں، مرد مردوں میں کام کریں کہ بھائی ہمیں ایک نیک اور پاک دامن معاشرہ ڈیولپ کرنا ہے. پرسنلی کسی کو ٹارگٹ کرنے کی اجازت دین میں بالکل بھی نہیں ہے. اس بات کو اپنے پلو سے سب لوگ باندھ لیں، وگرنہ آپ اپنا مقام ڈر جائیں کہ آپ کہاں دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. پہلا لیسن ہے کہ آپ کبھی بھی کسی کے بارے میں کچھ جانیں تو یہ نہیں کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ پوسٹ ڈالنا شروع کر دیا، یہ نہیں کہ آپ نے ریٹویٹ کرنا شروع کر دیا. کسی کے بارے میں کوئی افواہ ہے، آپ نے پرسنلی تحقیق کی. اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کے آئے تو اگر اس کی تحقیق نہیں کر سکتے ہو تو اس خبر کے آگے نہیں پھیلاؤ، اس کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کرو، اس کو کوئی ہوا دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کوئی ریچ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس بات کے بارے میں خاموشی اختیار کر لو اگر تم اس کی تحقیق نہیں کر سکتے. اور اگر وہ بری خبر ہے تو اس کو فوراً روکو، اس کو کنڈیم کرو، خبر پھیلانے والوں کو روکو. یہ نہیں کہ ایک بہائی کا مقابلہ ہو رہا ہے تو کوئی اس کے آڑ میں لے کے اپنے روٹیاں سیک لے، کوئی کسی سے چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو دوسرے بندے نے اس کا بات کا پتنگڑ بنا کے اس کو بدنام کرنے کی سازش کر دی اور تم اس کا شکار ہو جاؤ. اور قرآن تو کہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آگے پھر تم نادم ہو جاؤ، پھر تمہارے اوپر مصیبت آ جائے، تمہارے اوپر مصیبتیں آئیں، مسلمانوں کی سماج میں انتشار پھیلے. تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بالکل منع کیا ہے سختی سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں بس ذکر کر دوں، حالانکہ ٹائم بہت ہو چکا ہے، لیکن کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بات سنے اور بنا تحقیق کے آگے بڑھا دے.
اور ہمارے لیے آج کے دور میں، پہلے تو مشکل تھا بات سننا پڑھانا، پھر بھی مشکل لگتا تھا، آج کے دور میں ایک کلک کا کھیل ہے، ایک ریٹویٹی تو مارنا ہے، ایک لائک ہی تو مارنا ہے ریچ بڑھانے کے لیے، ایک کمنٹ ہی تو مارنا ہے۔ سوچ سمجھ لیجئے، اگر کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے، if you don't have conclusive proofs or evidences, you are not supposed to give any room, any air to such things۔ اس کے بعد حضرت عائشہ کی استقامت، کہ حضرت عائشہ کو، میں نے اس سے پہلے جو 3 ریپنٹرز جو اسٹوری تھی ڈے 11 کی، وہ ضرور سنیں آپ لوگ، وہ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ اسٹوری ہے۔ تو اس میں بھی حضرت عائشہ کو بھی آخری پناہ کس کی ہے؟ اللہ کی۔ ان کا سب سے آخری یقین کس پر تھا؟ اللہ پہ۔ بھائی کوئی ہو نہ ہو، کوئی مددگار آئے نہ آئے، اللہ میری مدد کرے گا۔ یہ یقین اور ایمان ہم سب کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ اس وقت بھی تھا جب لوگ میرے پر الزام لگا رہے تھے، اللہ اس وقت بھی ہے جب لوگ الزام نہیں، اللہ اس وقت بھی تھا جب کسی نے کچھ نہیں دیکھا تھا، اللہ اس وقت بھی ہے جب سب نے سب کچھ دیکھا ہو۔ یعنی میری پاک دامنی سب نے دیکھی ہے، اللہ نے وہ بھی دیکھی ہے، اور میری پاک دامنی جو کسی نے نہیں دیکھی وہ بھی کیا نام ہے، اللہ نے دیکھی۔ تو ہر حال میں اللہ میرے ساتھ ہے، تو میرے مدد کو سب سے بڑا کوئی آ سکتا ہے تو وہ اللہ ہے، اور ہمیں اس کو کال کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ نے جس آیت میں رہا ہے شر میں سے خیر، کہ اللہ راستے خود بناتا ہے۔ کئی بار اللہ نے بھائی اس واقعے کے بعد اللہ نے آزمایا نا، اس واقعے سے حضرت عائشہ کی 1 مہینے کی آزمائش ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ پریشان رہے ہیں، ان کی والدہ، ان کے والد، پورے مسلمانوں کی لوگ مہینہ بھر پریشان رہے ہیں۔ سوچیے اگر آپ کے اوپر میں کسی پہ الزام لگا دوں، اعوذ باللہ، اللہ مجھے محفوظ رکھے، اللہ توبہ اللہ توبہ، یہ تو اس کی کیا گزرے گی؟ اگر میں ایک پوسٹ ڈال دوں کہ بھائی فلاں فلاں نے اس طرح سے کانڈ کیا ہے اپنے کسی کے بارے میں، تو وہ بندے نے کچھ نہیں بھی کیا ہوگا، لیکن اس کے دماغ میں کتنا ٹینشن آ جائے گا۔ میں اس چیز کو بھگت چکا ہوں، اس لیے مجھے پتا ہے کہ وہ کتنے ٹینشن والی چیز ہوتی ہے۔ کوئی چھوٹا سا بھی الزام اگر آپ کو لگا دے، بھلے وہ ٹویسٹ کیا ہو، کچھ بھی ہو، لیکن بھائی نیند اڑ جاتی ہے رات کی، چاہے وہ سوشل میڈیا ہی پہ کیوں نہ ہو الزام، ہو کہیں بھی کیوں نہ الزام ہو، ریئل لائف میں تو اور انٹینس ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہت درد کی سچویشن ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کیا نکالا، اس کا نتیجہ، اس میں جو صبر کیا حضرت عائشہ نے، اس کو کیا نتیجہ دیا؟ یہ 10 آیتیں ہیں جو سورۃ النور نازل ہوئی ہے، اور جو یہ آیتیں ایسی کہ قیامت تک کو پڑھی جانے والی ہیں، اور ہمیشہ حضرت عائشہ کی برات، ہر قرآن، آج تو رمضان ہے، جتنی بار آپ نے قرآن ختم کیا اتنی بار آپ نے اللہ کی زبان سے گواہی دی۔ وہ افواہ پھیلانے والے تو شاید 10 20 40 رہے ہوں گے، لیکن آج حضرت عائشہ کی پاکی بیان کرنے والا، ہر قرآن پڑھنے والا پاکی بیان کر رہا ہے، ہر تلاوت کرنے والا، ہر تراویح والا، ہر قیام والا، جب اس وقت نور پڑھ رہا ہے وہ حضرت عائشہ کی پاکی بیان کر رہا ہے۔ تو جب اللہ کسی کی پاکی بیان کر دے تو وہ ایسے بیان کرتا ہے کہ ساری دنیا اب اس کی پاکی بیان کر رہی ہے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رفعنا لک ذکرک، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، تو حضرت عائشہ کے ذکر کو قرآن نے محفوظ کر کے، ان کی برات کو محفوظ کر کے، اللہ نے ان کو وہ انعام دیا ہے، جو اسٹریس جو ان کو گزرا تھا، جو شر ان کو پہنچا تھا، جو ان کو تکلیف پہنچی تھی، حضرت ابوبکر کو، حضرت عائشہ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان سب کے بارے میں اللہ نے جب یہ آیت نازل کر دی تو اب ان سب کی پاکیزگی اور برات، ان کے اسٹیٹس کو اللہ نے ایسا بلند کیا کہ ہر قرآن پڑھنے والا اس کا اعلان کر رہا ہے، اور رمضان کے مہینے میں تو زیادہ سے زیادہ اعلان ہو رہا ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے، اور ہر کوئی جب بھی اس حصے کے قرآن کو گزرے گا وہ اس بات کا اعلان کرتے ہوئے گزر رہا ہے۔ تو یہ اللہ جب رتبہ بلند کرنے آئے تو اس طرح سے بلند کرتا ہے۔ اس کے بعد اس میں ایک بہت چھوٹا سا پوائنٹ ہے، تھوڑا سا لطیف بھی ہے، کہ بھائی اس میں سوکھنوں کا کردار دیکھیے، کو وائفز کے لیے بہت ایزی ہوتا ہے کہ وہ ایکسپلوئٹ کر دیں اس طرح کی سچویشن۔ گو کی سچویشن امیجنری ہے، آج کے دور میں بہت زیادہ پریکٹیکلی اویلیبل نہیں ہے، لیکن اٹ کین ہیپن وتھ اینی ون۔ تو ہمیشہ دل کو بڑا رکھنا چاہیے کہ چاہے اگر حق بات ہے تو حق بات کرنی چاہیے، چاہے وہ ہمارے اس سے فائدہ کیوں نہ ہو، اگر ہم لوگ بات کا سہارا لے لیں۔ اگر ہم غلط بات کر دیں تو چاہے اس سے ہمیں کوئی بینیفٹ نہ ملنے والی، لیکن ہمیشہ حق بات کا ساتھ دینا ہے، چاہے کچھ بھی معاملہ ہو جائے، چاہے کسی بھی طرح کی بات ہو۔ تو خیر یہ لیسن تو بہت معروف اور جگہ سے بھی آتا ہے، اس پہ زیادہ بات نہیں کریں گے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا کردار، اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ حضرت ابوبکر، کیا نام ہے، جو مستح کا نام جو ہم نے لیا تھا، جو الزام لگانے میں شامل ہو گئے تھے، صحابی، بدری صحابی، بعد میں انہوں نے توبہ کیا، ان کو کوڑے بھی پڑے، تو ان کی پوری فیملی کا خرچ حضرت ابوبکر اٹھایا کرتے تھے۔ اور جب یہ الزام لگا، بھائی حضرت ابوبکر کی بیٹی پہ الزام لگا رہے ہو، حضرت ابوبکر کے خاندان کے اوپر کا، ایک باپ کے اوپر کیا گزرے گی اگر اس کی بیٹی پہ کوئی الزام لگائے گا؟ تو حضرت ابوبکر نے کیا غصے میں طے کیا کہ بھائی اب ان کا جو خرچہ پانی بند، آج سے ان کی پوری کفالت جو کرتے تھے، وہ غریب تھے، وہ امیر نہیں تھے، حضرت ابوبکر پھر بھی تجارت کرتے تھے، تو بھائی اب ان کا خرچہ پانی بند۔ اللہ نے اس کے اوپر بھی قرآن میں اشارہ آیت نازل کی ہے کہ بھائی تم اپنے خیر کے کام کو کیوں روک رہے ہو؟ تو حضرت ابوبکر نے پھر اس کو دوبارہ بحال کیا، اور حضرت ابوبکر کے کردار کی، اس کا اتنا بڑا دل کہ اپنی بیٹی کے اوپر جس نے الزام لگایا اس کو پھر بھی خرچہ دے رہے ہیں، حضرت عائشہ جنہوں نے الزام لگایا ان کو معاف کرنے والا، یہ ان کی کردار کی بلندی ہے۔ اور بعض دنیا میں ایسی قومیں ہیں جو حضرت ابوبکر، حضرت عائشہ کی کرداروں پر شک کرتی ہیں، اللہ تعالی ہم لوگوں کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے، اور جو حضرت ابوبکر، حضرت عائشہ کی کرداروں پر شک کرنے والے ہیں ان لوگوں کو تباہ و برباد کرے، ان لوگوں کی اس کبھی جو الزام، جس کی برات حضرت عائشہ کی، جن کی براتیں اللہ قرآن نازل فرما رہا ہے، ان کے کرداروں پر شک کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ غارت و برباد کرے۔
حضرت ابوبکر کی کردار جن کے بارے میں قرآن نے آیتیں نازل کی ہوں، جن کے صاحب قرآن نے ثابت کی ہو، تو اس طرف بھی اشارہ میں آپ کو کر دے رہا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا لٹمس ٹیسٹ ہے کہ حق کا ساتھ دینے والے ہمیشہ قرآن کے اسلوب کے ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں. وہ کبھی بھی اس طرح کے معاملوں میں دائیں بائیں نہیں جاتے ہیں کہ وہ کسی کے اوپر شک کریں یا کسی اللہ کے رسول کے فیملی والوں پہ، اللہ کے رسول کے خاندان والوں پہ، اللہ کے رسول کی ذات پہ اس طرح کی کیچڑ کو کبھی بھی برداشت نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ کبھی کسی بھی دور میں ہو، چاہے اللہ کے رسول کا زمانہ رہا ہو، چاہے آج کا زمانہ رہا ہو. اس میں خیر اسٹوری بہت لمبی ہو گئی، نہیں تو میں اس کے اور بھی کچھ پوائنٹس ہیں، جیسے ایک حضرت ابو ایوب انصاری کا واقعہ تھا کہ مطلب بس ان شارٹ میں یہ لاسٹ ہے، اس کے بعد کنکلوژن ہو جائے گا کہ ان کی اور ان کی وائف کے درمیان کا ایک مکالمہ جو حدیث میں آتا ہے کہ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے، تو انہوں نے اپنی وائف سے کہا کہ تم بتاؤ کیا تم عائشہ کی جگہ ہوتی تو تم اس طرح کی حرکت کرتی؟ تو انہوں نے کہا نعوذ باللہ ابو ایوب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اس طرح کی حرکت میں سوچ بھی نہیں پاؤں گی. تو انہوں نے بولا پھر سوچو حضرت عائشہ تو تم سے کتنی نیک ہے، تم سے کتنا بلند درجہ ہے. تو انہوں نے اگری کہ ہاں بالکل ان کی تو نیکی پاک بازی ہے. تو وہ ایسی حرکت کیسے کر سکتی ہیں، یہ ایک دم سری جھوٹ ہے. پھر انہوں نے دوسری بات کہی حضرت ایوب نے کہ اچھا تم سوچو کیا میں اگر اس کی جگہ ہوتا تو ایسا کر سکتا تھا؟ تو ان کی بیوی نے کہا بالکل ابو ایوب آپ کا کردار تو بہت بلند ہے، آپ تو شریف نفس آدمی ہیں، نیک آدمی ہیں، آپ اس طرح کی حرکت کیسے کر سکتے ہیں؟ انہوں نے بولا جب میں نہیں کر سکتا تو صفوان جن صحابی کے اوپر الزام ساتھ میں لگا تھا، میں نے اس واقعے اس پرسپیکٹو کو ذکر نہیں کیا ہے، حالانکہ اس واقعے میں انڈائریکٹلی ان کی بھی برات ہے. جب حضرت عائشہ بری ہے تو جس کے ساتھ الزام لگ رہا تھا وہ بھی تو بری ہوا نا. تو میرے پاس وقت نہیں ملا، نہیں تو ان کا جو پرسپیکٹو ہے، ان کی جو سٹوری ہے وہ بھی روایتوں میں آتی ہے اور وہ بھی بڑی دلچسپ ہے کہ ان کا غم و غصہ تھا، ان کا جو ڈپریشن تھا، جو ان کو غصہ تھا، اللہ کے رسول نے بعد میں ان پر بھی شفقت فرمائی، محبت فرمائی. اور وہ بھی بدری صحابی ہیں، بڑے سینئر صحابی ہیں. تو انہوں نے حضرت ابو نے کہا کہ یار وہ تو میرے سے 10 گنا اچھا ہے، وہ تو اتنا اچھا ہے، اس کا کردار اتنا بلند ہے، تو وہ یہ حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ یعنی عام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے منافقین کی چالوں کو برباد کیا، عام مسلمانوں کو اس پر افیکٹ نہیں ہوا، لیکن پھر بھی ایک انٹینس فضا بنی، ایک سوشل فیبرک میں کچھ رکھنے پڑنے کی گنجائش نکلتی آ رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے پلانز کو برباد کیا، منافقین کو ایکسپوز کیا اور مسلمانوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول کی زوجہ عالیہ کو، ام المؤمنین کو، اور آپ کے صحابہ کو، سب کی کردار کو بلند کر کے دکھایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نصرت کو ہمیشہ آتے ہیں جب اللہ تعالیٰ جب when it's the right time. Allah knows when it's the best time, when it's the right time, and Allah always intervenes at the best moment. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا ہے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اللہ نے آپ کو نہیں بلایا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں ہو وہ ہے تمہارے ساتھ. یہ سارے کہانیوں میں یہ لیسن ہے کہ بھائی کتابوں میں نہیں ہے، یہ کتابی بات، مطلب کتابوں میں تو ہے، یہ صرف کتابوں میں رہنے کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہے کہ بھائی میرے ساتھ اللہ ہے، مجھے سنبھالنے والا اللہ ہے، معاملہ ہے میرے سپرد. اللہ جب چاہے گا میرے لیے راستے بنائے گا، اور بالکل اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنے بندوں کے لیے راستے بناتا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آج کی کہانی سے زیادہ سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دلوں میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی براءت اور ان کی عظمت کو، ان کی محبت کو، اپنے ام المؤمنین ماں سے جتنا زیادہ ہم ان کا احترام کریں، ان سے زیادہ ہم انسپائر ہوں، اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری بہنوں میں، ہماری خواتین میں، ہماری سسٹرز میں اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ کی اسٹوری سے زیادہ انسپریشنز لینے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے جو بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی لیسنز ہیں، ان کو سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے خاندان، ان کے اہل بیت، ان کے ازواج، ان سب کی عظمت کو ہمارے دلوں میں بیٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Stay tuned. Inshallah, tomorrow we will have another very interesting story, and I would say to reshare, comment your ideas, questions, feedbacks, everything. And all that is welcome, and share for ajr inshallah. Assalamu alaikum.